نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل انسانیت کے لیے کی اور زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی ایک ایسا خوبصورت نمونہ کہ جس کو ہر انسان اپنی زندگی میں اپنا رہنما بنا کر وہ اپنی زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف جزیرۃ العرب کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے خوشخبری نہیں تھی، بلکہ کل دنیا کے لیے، کل دنیا انسانیت کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. قرآن حکیم میں آپ کے اس منصب کا بارہا ذکر ہے کہ آپ کے منصب کے دو مراحل ہیں. پہلے مرحلے میں آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنی دین کی دعوت، اس کی پھیلاؤ، اس کی نشر و اشاعت اور اس کے قبول کرنے والوں کو باقاعدہ ایک تربیتی نظام میں منسلک کر کے ان میں یہ اہلیت پیدا کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب بعثت کے دوسرے مرحلے کے لیے آپ کے دست و بازو بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت اور اس کے عملی تقاضے وہ ہمیں آپ کی زندگی میں نہایت نظم و ضبط کے ساتھ نظر آتے ہیں. آپ کی دعوت وہ باقاعدہ مقاصد رکھتی ہے. اس دعوت کے قبول کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد اور مشن کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اور اس حوالے سے اپنے آپ کو ذمہ دار بھی جانتے ہیں. آپ کی زندگی کی یہ جو دونوں مراحل ہیں کہ آپ کا 13 سالہ دور بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے بعد 10 سالہ دور مدینہ میں گزرا ہے، یہ آپ کی پوری زندگی یہ بنیادی طور پر انسانیت کے لیے ہر شعبے میں رہنما بنی، ہر موقع پر رہنما بنی، اور آپ نے اپنی اس رہنمائی کو باقاعدہ ایک اجتماعی شکل میں ایمان والی جماعت میں آپ نے اپنی رہنمائی منتقل کی، ان کے اندر صلاحیت پیدا کی، ان کو اپنے دور کا رہبر اور رہنما بنایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بڑی بنیادی خصوصیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض صاحب خلق حسن نہیں ہے،
وہ تو ہر نبی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، ہر نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق میں ایمان لانے والی جماعت کو پوری طرح رنگ دی، اپنے اخلاق ان میں منتقل کر دی، ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں کہ ان میں سے ہر فرد اپنی جگہ پر ایک قائد بن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو ستاروں سے تشبیہ دی، اس کا بنیادی مقصد یہی بات بتانی ہے کہ ان سب کے اندر اپنے اپنے دائرے میں رہنمائی کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے مختلف شعبوں کے اندر قیادت کی، رہنمائی دی۔ کسی نے معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اجتہاد ہوتا ہے، قانون سازی ہوتی ہے، اس میں اعلیٰ درجے کا کمال حاصل کیا۔ کسی نے انتظامی صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنا لوہا منوایا، کسی نے لوگوں کے اندر تعلیم، تدریس، اس کا شعور بیدار کیا۔ تو ہر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، اس نے آپ سے تربیت پائی، اور جو اس کے اندر صلاحیت موجود تھی اس کے لحاظ سے اس نے کمال حاصل کیا۔ اس لیے قرآن حکیم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو وہیں پر آپ کی اس اجتماعی محنت کا بھی ذکر کرتا ہے کہ آپ نے اپنی محنت اپنی جماعت میں منتقل کری، اور پھر اس طرح وہ محنت ہر دور میں منتقل ہوتی چلی آئی۔ اس لیے دین مجموعی طور پر محفوظ ہو، دین کی بنیادی تصورات و نظریات اور ان پر عمل درآمد کی جو بھی نوعیت تھی وہ تاریخ میں محفوظ ہو۔ اس رہنمائی کا دائرہ انسانی زندگی کے تمام شعبے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنما پیدا نہ کیا، اور انہوں نے اپنے دور میں اس رہنمائی کے تقاضے کو پورا بھی کیا، پھر اس رہنمائی کو اگلی نسل میں منتقل کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین بہت سی جہتوں سے محفوظ ہو۔ آج دین اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے، اس کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اس کی تعلیمات، اس کی تفصیلات وہ ہماری نظروں سے اوجھل۔ تو جب دین کا تصور کل انسانیت کی فلاح کا ہے، اور وہ فلاح بھی دونوں جہانوں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں آتے ہیں تو ان کا مشن دنیا کے اندر جاری ہوتا ہے، وہ دنیا کے مسائل پر رہنمائی دیتے ہیں، دنیا کے اندر چلنے والے غلط نظام کے خلاف لوگوں کو شعور دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پر جن انبیاء کو حالات سازگار ملتے ہیں تو وہ باقاعدہ اپنا متبادل نظام بنا کے بتاتے بھی ہیں۔ محض تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد معاشرے کے اندر ایک صحیح نظام کا تعارف کرانا ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی زندگی ہے، جدوجہد کی زندگی، اور زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کو فلاح سے واقف کرانا، کہ اللہ نے اس انسان کو جن خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ان خصوصیات کو مد نظر رکھ کر ان کی درست خطوط پر رہنمائی کرنا،
تاکہ وہ انسانی تقاضے صحیح طور پر پورے ہو سکیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اپنی جس جدوجہد کا آغاز کیا تو اس میں اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اس معاشرے کی فلاح میں کردار ادا کیا، شب و روز اسی میں صرف، مختلف طریقوں سے بات کو سمجھانے کی کوشش، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہوتی ہے وہ محض جز وقتی دعوت نہیں ہوتی، کل وقتی ہوتی ہے۔ ان کے تمام اوقات اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے اس پیغام کو کس طرح لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں منتقل کیا۔ قرآن حکیم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے وہ تفصیلات بتا دی۔ وہ صرف نوح علیہ السلام کی اپنی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام پہلے تشریعی پیغمبر ہیں جن کو اپنے دور میں مخالف گروہ سے کشمکش کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ان کی کردار کشی کی، ان پر ایمان لانے والوں کے حوالے سے اس نے حقارت کی زبان استعمال کی۔ تو سب سے پہلی جو کشمکش صحیح اور فاسد نظریے کی بنیاد پر دنیا میں ہوئی وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہوئی۔ اس لیے قرآن حکیم نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتا ہے، یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں دو انسانی جماعتیں دو مختلف اور متضاد نظریات پر ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑی، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام اس معاشرے میں اس جماعت جس کے اندر تکبر موجود ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے، دوسروں کو کمزور سمجھتی ہے، اس کے مقابلے پر وہ کمزور جماعت کے ساتھ کھڑے، اس کا حوصلہ بڑھا رہے۔ تو قرآن حکیم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعوت کا تعارف کرایا۔ ایک تو بنیادی پیغام کا تعارف کرایا کہ کیا پیغام تھا ان کے پاس، وہ پیغام تو تمام انبیاء کے ایک ہی رہا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ دنیا کے اندر کسی کی بندگی مت کرو، کسی کے سامنے پستی، کسی کے سامنے عاجزی، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کی بالادستی، کسی کی برتری نہیں سوائے اللہ کی۔ یہ تو ایک بنیادی دعوت ہے تمام انبیاء کی۔ اور جو دوسری بات نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے اندر وہ طریقہ دعوت بتایا کہ انہوں نے یہ بات پہنچائی کیسے، کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ کیا ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا یا دو تین مرتبہ کہہ دیا اور پھر اس کے بعد اللہ سے رجوع کر کے کہا کہ یہ لوگ بات مانتے نہیں ہیں؟ ایسا نہیں۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خود قرآن ذکر کرتا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم میں تقریباً 950 سال مسلسل دعوت، مسلسل تبلیغ، مسلسل فہمائش، سمجھانے کے عمل میں رہے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی خاص وقت مقرر کر رکھا ہو کہ ہر روز 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ ان کے تمام اوقات اسی کام میں لگے، اور پھر اس کو بالکل آخر میں جا کر جب یہ 950 سال کا عرصہ پورا ہو رہا ہے، اس موقع پر پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری عرض پیش کر رہے کہ اے میرے رب، دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، آواز دی دن رات۔ ایسا نہیں کہ میں نے کوئی اپنی سہولت دیکھ کر
یا اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر میں نے لوگوں کو دعوت دی۔ میں نے اوقات کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھی، جو بھی وقت مجھے ان لوگوں کا میسر آیا کہ جس میں وہ میری بات سن سکتے تھے، چاہے وہ دن تھا یا رات تھی، میں نے دعوت پہنچائی، اور اتنے تسلسل کے ساتھ پہنچائی کہ جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تو وہ میری باتوں سے، میری دعوت سے اتنے اکتا گئے کہ جب بھی میں بات شروع کرتا، ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھتا جو ان کی اپنی فلاح کا تھا، ان کو ہلاکت سے بچانے کا تھا، تو وہ انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز کانوں میں نہیں۔ اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے منہ پہ کپڑا بھی ڈال لیتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو تو ہم دیکھیں گے نہیں، وہ اثر اس پہ اڑے بھی، یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ کا کوئی واقعہ ہو۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر تھا، اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو حقیر سمجھتے تھے، اور اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ پر ایمان لیتے ہیں جو ہماری نظروں میں پست ہیں، کمزور ہیں۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا طریقہ دعوت نوح علیہ السلام نے ذکر کیا۔ دعوتہم جہارا، میں نے بلند آواز سے بھی پکارا، جتنی میرے پاس بات پہنچانے کی صلاحیت موجود تھی میں نے اپنی پوری آواز استعمال کی، اعلانیہ میں نے گفتگو کی، پھر میں نے آہستگی سے بھی بات کی، ایک ایک کر کے بھی بات کی، دو دو کر کے بھی بات کی، اجتماع میں بھی بات کی، جتنی بھی میرے پاس ممکنہ وسائل تھے میں نے سارے اختیار کیے۔ یہ ہوتی ہے دین کی دعوت۔ جب دین کو اپنا مشن بنایا جائے تو پھر اس صورت کے اندر اپنی ترجیحات نہیں دیکھی جاتی، وہاں پر پھر دین کے اشاعت، دین کے فروغ، دین کے غلبے کے تقاضے کو دیکھا جاتا ہے کہ معلوم نہیں کس وقت کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہوتا ہے داعیانہ جذبہ اور داعیانہ صفت۔ داعی اسی کو کہتے ہیں کہ جس پر دعوت کی ایک کیفیت حاوی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات بیان کی گئیں، تو آپ کی ایک صفت بیان کی گئی داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ فاصدع بما تؤمر، کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا آپ علل اعلان چرچا کریں، علل اعلان اس کا لوگوں کے سامنے ذکر کریں، اور دشمن کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے جو رد عمل آئے گا اس رد عمل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعرض عن المشرکین، اعراض کریں، غلط بیانی بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، بدتمیزی بھی کریں گے، تمسخر بھی اڑائیں گے، اعراض، اپنا کام کرو، بات پہنچاؤ جس طریقے سے بھی ان کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر گئے، لوگوں کے گھروں میں بھی گئے، وہ جگہ جہاں پر لوگ اپنا کام کاج کرتے ہیں وہاں بھی پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو لوہے کا کام کرتا تھا اس کے پاس پہنچے، اب اس کا جو پس منظر تھا وہ اہل کتاب کا تھا، اس کی نسبت تھی کہ وہ انجیل کو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے۔ اس کو بات سمجھائی تو اس کو مکہ کے لوگوں نے بطور پروپیگنڈے کے استعمال کیے
یہ فلاں آدمی سے جو آپ ملے ہیں تو اس سے آپ نے اس کی کتاب کی باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائیں گے، حالانکہ وہ بیچارہ اپنا کام کاج کرنے والا، اس کو اپنی کتاب کا پتہ ہی کچھ نہیں، اور پھر وہ مکہ کا شہری ہی نہیں ہے، اس کا عرب نسل سے تعلق ہی کوئی نہیں، اجمی النسل ہے، اپنے کام کاج کے لیے وہ مکہ میں مقیم ہو گیا، اپنی محنت مزدوری کرتا ہے، نہ اس کو اپنے مذہب کا پوری طرح پتہ، نہ وہ عربی زبان سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہے، بس روزمرہ کی جو زبان ہے وہ جانتا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس کو مخالفین نے اس طرح پیش کیا کہ یہ جو دعوت ہے آپ کی یہ اس سے سیکھی ہوئی۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اعجمی و عربی، کوئی عقل سے کام لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے ہیں وہ تو ایک بڑی اعلیٰ صاف شستہ فصیح عربی زبان میں بتاتے ہیں، اور جو ان کو بتانے والا ہے تم نے ایک ایسا آدمی تلاش کیا جو اجمی ہے، جو اس زبان کا پوری طرح شناسا ہی نہیں ہے، اور وہ اتنے اعلیٰ مضمون آپ کو بتائے گا، اس کو تو اپنی کتاب کے مضامین کا نہیں پتہ۔ مقصد بتانے کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی موقع جو بھی آپ کو میسر آیا اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دی، اس طرح آپ نے اپنی دعوت کو آگے بڑھایا، حتیٰ کہ آپ پر دعوت دینے کی پابندی لگی۔ آپ کی دعوت کا اس قدر فروغ تھا، اس قدر آپ اس کے اندر منہمک تھے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ خوفزدہ ہو گئے، آپ پہ پابندیاں لگانی شروع کر دیں کہ آپ نے اس کو دعوت نہیں دینی، اس کو نہیں دعوت نہیں دینی، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے تو آپ پر مکہ میں داخلہ ہی بند کر دیا گیا کہ آپ مکہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ آج کی زبان میں کہہ لیں کہ ہم نے آپ کی مکہ کی شہریت منسوخ کر دی، اب آپ مکہ کے شہری ہی نہیں رہے۔ وہ تو اس موقع پر ایک سردار تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کے اندر ایک یہ رواج موجود تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنی جوار میں لے لیتا تھا، اپنی پناہ میں لے لیتا تھا، تو پھر باقی لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ تو اس سردار کو حیا آ گئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماضی میں کردار ہے، صداقت کا، اعلیٰ اخلاق کا، اس کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دے رہا ہوں۔ اب پناہ کو تو مسترد کر نہیں سکتے تھے مکہ والے، کیونکہ ان کی روایت تھی کہ جب کوئی شخص کسی قبیلے کا سردار کسی کو پناہ دیتا تو باقی اس کا احترام کرتے تھے، یہ ان کا قانون تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پناہ دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی مکی آدمی کو یہ دعوت نہیں دیں، رہ سکتے ہیں رہیں، تم نے ان کو پناہ دے دی مکہ میں رہیں، لیکن کسی مکہ کے باشندے کو یہ دعوت نہیں دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حالات کے مطابق قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر نئے امکانات تلاش کیے کہ اب ان حالات کے اندر دعوت کیسے دی جائے گی، کیا طریقہ کار ہو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مکی لوگوں کو اپنے پیش نظر ان قبائل کی طرف رجوع کیا جن کا تعلق یہاں سے نہیں، جو گرد و پیش میں بستے، جو مکہ میں آتے ہیں اپنی کسی ضرورت کے تحت، یا کسی دور دراز علاقے سے آتے ہیں مکہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو پھر آپ نے حکمت عملی یہ بنائی کہ ان قبائل سے میں نے رابطہ کرا، اور اس کے لیے خاص طور پر ایسے مواقع جس میں گرد و پیش کے لوگ جمع ہوتے تھے، کوئی تہوار آتا تھا، کوئی میلہ لگتا تھا، کوئی منڈی لگتی تھی جس میں مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا جس میں گرد و پیش کے لوگ آتے تھے، اپنا سامان لے کر آتے تھے، سامان خریدتے تھے، بیچتے تھے۔
کیونکہ مکہ مکرمہ ایسی جگہ پہ واقع تھا کہ ایک طرف شام سے لوگ اپنا سامان لے کر آتے تھے، ایک طرف یمن سے لے کے آتے تھے۔ یہ دو مختلف بر اعظموں کو جوڑنے کی جگہ تھی۔ ادھر سے ایشیا کا جتنا ساز و سامان افریقہ یورپ جاتا تھا، وہ تجارت کا یہ راستہ تھا، شاہراہ تھی، مکہ سے جاتا تھا، اور ادھر سے یورپ افریقہ کا جو سامان ہے ایشیا اسی راستے سے جاتا تھا۔ تو اس طرح گویا کہ آمد و رفت چلتی تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی بنائی کہ ایسے موقعوں پر جا کر جو مکہ کے باشندے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان تک بات پہنچائی، اور اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا کہ یہ منڈی ہے، کاروباری جگہ ہے، یہاں پر تو اور بات چیت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، یہ ان کا میلہ لگا ہوا ہے، ان کے تہوار ہے، تہوار کے اندر تو اور ظاہر مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ خاطر میں نہیں لائے، کیونکہ جب زندگی کا ایک مشن ہوتا ہے تو پھر انسان ان چیزوں کے اندر نہیں پڑتا، وہ اپنی شرائط پر کبھی دعوت نہیں دیتے، وہ مواقع تلاش کرتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام مواقع میں تشریف لے جاتے تھے، جو میلے لگے ہوئے ہوتے تھے، جہاں پہ کوئی شعر و شاعری کی محفلیں ہو رہی تھیں، مختلف جو بھی اس دور کا کلچر تھا، تو اس میں آپ سنجیدہ لوگوں کو تلاش کر کے اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھتے۔ یعنی اس موقع پر بھی آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ گئے یہ کہہ کے کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا وہ تو کر لیا، مجھ پہ پابندی لگ گئی، میں کیا کر سکتا۔ اپنی کسی بے بسی کا اظہار نہیں کیا، نئے مواقع تلاش کیے۔ تو جو سچائی کا مشن ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جتنی مرضی اس پہ پابندیاں لگتی رہیں، جتنے مرضی اس کے راستے روکے جائیں، اگر داعی کے اندر صداقت موجود ہے اور اپنے پیغام کے ساتھ اس کو سچا لگاؤ تو وہ راستے نکالتا ہے، سوچتا ہے۔ اس لیے سچے لوگ اگر جیل میں بھی ڈال دیے جاتے تھے تو وہ وہاں پر بھی اپنی بات کرتے تھے، جو ان کی نگرانی کرنے والے ہوتے تھے ان کو بھی بات سمجھانا شروع کر دیتے تھے۔ اپنی دعوت کے لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مواقع کو استعمال کیا، مختلف قبائل کے پاس ان سے گفتگو کی، ان کو بات سمجھائی۔ ظاہر بہت سارے قبائل نے بات نہیں بھی مانی، تو اسی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سیزن میں بھی منا میں جاتے تھے، کیونکہ منا میں 3-4 دن حاجی ٹھہرتے ہیں، تو آپ اس موقع کو بہت زیادہ غنیمت سمجھتے تھے، کیونکہ یہ کھلی جگہ ہے، منا گھاٹیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں۔ اس دور میں لوگ آتے تھے، اپنے اپنے خیمے مختلف جگہوں پہ لگا لیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ یہاں پر جو خیمے لگے ہوئے ہیں یہ کہاں کہاں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے، تو آپ ان گھاٹیوں میں جاتے تھے، ان سے تعارف پیدا کرتے تھے، پھر ان کو اپنی بات بتاتے تھے۔ تو اسی تلاش میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یثرب کے لوگوں سے ہو گئی، جس کو مدینہ منورہ کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان دیا۔ ایک آدمی ملا، اس سے بات چیت ہوئی، اس کو اپنی بات پہنچائی، پیغام پہنچایا، متاثر ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر آخری نبی کے آنے کا ذکر کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، یہودی قبائل موجود تھے، تو اپنی کتابوں کی روشنی میں اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ ایک آخری نبی کی بعثت ہونی ہے۔ بلکہ یہودی قبائل جو مدینہ میں آئے اسی وجہ سے آئے تھے کہ ان کی کتابوں کی نشانیوں کے مطابق ایسی جگہ پر اس نبی کا قیام ہوگا جہاں پر کھجوروں کے باغات کی کثرت ہو۔ چنانچہ یہی نشانیاں تلاش کرتے کرتے یہ قبائل مدینہ میں آ کے مقیم ہو گئے کہ یہی جگہ ہمیں تورات کی نشانیوں کے مطابق محسوس ہوتی، اور ان کا تذکرہ ہوتا تھا۔
تو جو مدینہ کے باقی لوگ تھے، غیر یہودی تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو ان کے کانوں تک بھی بات پہنچتی تھی۔ بلکہ خود قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا کہ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں، قبیلے تھے، قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تو یہودی قبائل کو جب کسی جنگ میں شکست ہو جاتی تھی تو وہ اپنے آپ کو یوں حوصلہ دیا کرتے تھے کہ یہ وقتی شکست ہے، ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کی قیادت میں جنگ کر کے غالب آئیں۔ یہ باقاعدہ ان کے یہاں تصور موجود تھا، اس کا تذکرہ بھی تھا، اس کا چرچا بھی تھا، تو اس لیے مدینے کے باقی لوگوں کے ہاں بھی تعارف موجود تھا۔ تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے کانوں تک پہنچی تو انہیں فوراً ذہن میں آیا کہ کہیں یہ وہ نبی نہ ہو جس کا ذکر ہمارے ہاں یہودی کرتے رہتے۔ اور پھر یہ جذبہ ہوا کہ کیوں نہ ہم اس دین کو قبول کرنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں دوسروں سے سبقت لیں، ہم ان سے آگے نکل دیں، قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ لوگ پہنچیں اور پھر وہ ایمان لے کے آئیں۔ ہمیں تو موقع مل رہا ہے، ہمیں تو براہ راست اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وہی نبی ہے، ان کی گفتگو سے، ان کی دعوت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے طرز عمل سے۔ تو یہاں سے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے اندر جانے کا راستہ بنا۔ چنانچہ وہ چند افراد جب واپس حج کر کے بعد فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اگلے سال ایک 12 آدمیوں کا وفد آتا ہے اسی موقع پر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی دنوں کے اندر ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ مکے والوں نے بڑی سخت نگرانی رکھی ہوئی تھی کہ آپ کے پاس کون آتا ہے، کون بیٹھتا ہے، کیا بات کرتا ہے، اور جو آپ سے مل لیتا تھا اس پہ دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ تو اس لیے سب سے محفوظ زمانہ حج کا سمجھا جاتا تھا کہ مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے، خیمے لگ جاتے تھے، آمد و رفت ہوتی تھی، اب ایسے موقع پر تو نگرانی کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر باقاعدہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت اور بنیادی باتیں اس کے اندر اپنے اخلاق کو بہتر کرنے والی باتیں۔ سب سے پہلی بات تو بنیادی طور پر شرک کی نفی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور اس کے بعد ساری وہ بنیادی اجتماعی اخلاقیات، ہم قتل نہیں کریں گے، ہم بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے۔ یہ باقاعدہ گویا کہ وہ الفاظ ہیں بیعت کے کہ جو بعد میں مشائخ کی بیعت کا بھی حصہ بنے۔ آج جو تربیت کی بیعت مشائخ لیتے ہیں اس میں انہی چیزوں کی بیعت لی جاتی، انہی الفاظ کی جو قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے کہ چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، قتل و غارت نہیں کرو گے، بہتان ترازی نہیں کرو گے، صحیح اور معروف باتوں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ اس طرح یہ لوگ باقاعدہ ایک معاہدہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا حصہ بنے۔ پھر ان کے اندر جذبہ تھا کہ ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، تو اس عرصے کے اندر کیا شریعت آئی، کیا احکامات آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین، وہ ان کے ساتھ گئے، اور یوں مدینہ کے اندر باقاعدہ یہ کام شروع ہو۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ تو اگلے سال ان کی محنت سے مصعب بن عمیر کی قیادت میں 70 سے زیادہ افراد کا قافلہ آتا، اور اس میں مدینہ کے دونوں قبائل کے لوگ موجود،
اوس اور خزرج، اور یہ وہ قبائل ہیں جو 1-2 سال پہلے آپس میں بڑی شدید جنگ کر چکے، جس کو جنگ بواس کہا جاتا، جس کی وجہ سے مدینہ کا سارا نظام درم برم، نہ وہاں پر کوئی سیاسی نظام موجود تھا، نہ ان کے درمیان کوئی سماجیات تھیں، ہر چیز وہاں پہ نظم کے دائرے سے باہر تھی۔ اسی وجہ سے وہاں پہ ان کی سوچ بچار چل رہی تھی کہ ہم مدینہ کا کوئی نظام بنائیں، کسی کو ہم یہ ذمہ داری دیں کہ وہ ہمارا سیاسی قائد بن کے نظام کو چلائے۔ اور ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی، عبداللہ بن ابی کا بھی نام اس میں چل رہا تھا کہ اس دوران یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ، ان کو آپ کی ذات کے اندر وہ قیادت نظر آئی کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جو صرف مدینہ نہیں بلکہ اس پورے علاقے کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی رہنمائی فراہم کرتی۔ تو پھر ان کے ساتھ بیعت ہے، اور وہ بیعت اسی نقطہ نظر سے ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اب اگلے مرحلے میں مدینہ تشریف لے جائیں، کیونکہ اس میں ایک تو اس بات پہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ چاہے تنگی ترشی ہو، کسی طرح کے بھی حالات ہوں، ہم نے بات ماننی۔ اسی کو نظم و ضبط کہا جاتا ہے کہ ہم آپ پر اس طرح ایمان لا رہے ہیں کہ اب ہم آپ کے ہر حکم کو پورا کریں، چاہے سازگار حالات ہیں یا ناسازگار۔ اسی طرح مال خرچ کرنے کے اندر بھی، چاہے تھوڑا مال ہے زیادہ مال ہے، اس میں بھی ہم آپ کے احکامات کی پابندی کریں۔ جس موقع پہ آپ کہیں گے خرچ کرو، جیسے بھی حالات ہوں گے ہم اپنے وسائل کو خرچ کریں۔ ہر اچھے کام کی ہم سوسائٹی کے اندر لوگوں کو تلقین کریں گے، امر بالمعروف کا پورا ماحول بنائیں، ہر اچھائی کو فروغ دیں، ہر برائی کو روکنے کے لیے آپ کے معاون بنیں، اور اس دین کے راستے میں ہم کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے کہ کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو ہم اس کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی تنقید کرے، کوئی اعتراض کرے، کسی کو ہم خاطر میں نہیں لائیں گے، پوری جرأت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور آخری بات، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے خاندان کی حفاظت کریں۔ یہ گویا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے اب دعوت دی جا رہی ہے کہ اب آپ مدینہ چلیں۔ مکہ کا ماحول ظاہر بات ہے کہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ ساری گفتگو جب ہو رہی ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس موجود ہیں، حضرت ابوبکر موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں۔ ابھی حضرت عباس کا اسلام کے اظہار کا موقع نہیں تھا، ابھی اسلام کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ سب لوگوں کی نظروں میں وہ قریش کا حصہ شمار ہوتے تھے۔ حضرت عباس نے اس موقع پر کہا کہ پہلے بات سن لو، کہ یہ جو تم کچھ کہہ رہے ہو، ان کو دعوت دے رہے ہو اپنے پاس آنے کی، یہ اس دعوت کے نتائج پہ ضرور توجہ رکھو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا جائے گا، یہ مکہ کے تمام قبائل کو جنگ کی دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جس طرح کی عداوت موجود ہے، وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ آپ کو کوئی ایسا ماحول مل جائے کہ جہاں پر آپ اپنی بات کو تسلی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکیں، جہاں پر وہ نگرانی میں رکھے ہوئے، یہاں سے نکلے تو جس نے بھی ان کو دعوت دی اور جس نے بھی ان کو اپنے پاس رکھنے کی پیشکش کی، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ سب سے اس کو جنگ مول لینی پڑے۔ تو اگر وہ تیار ہے اس بات کے لیے کہ جیسے بھی حالات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر بعد میں اسے پچھتاوا ہو کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، سب سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، اور پھر قریش کے قبائل سے مقابلہ کرنا جن کا جزیرۃ العرب کے اندر اثر و رسوخ ہے،
بہت مشکل کام ہے، اور بعد میں تم پچھتا کے کوئی اور فیصلہ کر دو تو یہ یہیں پر ٹھیک ہے، ہم خاندان کے لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر پھر ان حضرات نے، مدینہ والوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، آپ پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی کے ماحول میں ساری بات چیت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ جب حالات سازگار ہو جائیں تو آپ پھر مدینہ چھوڑ کے ادھر آ جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اب میرا تمہارے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا، تمہارے ساتھ ہی رہو۔ اس میں بہت خوش ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو بڑے منظم طریقے سے اور اس کو کل وقتی بنیادوں پر تمام مواقع کو استعمال کیا، اس طرح دین کی بنیاد آگے مضبوط ہوئی۔ اور جب آپ مدینہ گئے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ پورا ایک نظام کھڑا کر دیا۔ یہ جو عبداللہ بن ابی مخالفت پہ آ گیا، اصل میں تو وہ اس کو حسد تھا، کیونکہ اس کی تیاری ہو رہی تھی تاج پوشی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے آئے اور انہوں نے مدینہ کے اندر ایک نیا نظام لوگوں کی معاشرت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا پیدا کر دیا۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو کاوش ہے مکہ مکرمہ کے اندر، یہ ساری کاوش بنیادی طور پر ایک اعلیٰ درجے کا معاشرہ قائم کرنے کی، یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہو گیا کہ مدینہ کے حالات سازگار مل گئے تو آپ نے وہاں پر ایک سماج، ایک معاشرہ، ایک نظام، ایک حکومت بنا لی۔ جیسے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین کے بنیادی مقاصد میں تو یہ بات شامل ہی نہیں تھی، یہ تو مدینہ کے حالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہاں حکومت بن گئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد بعثت کے حوالے سے شروع سے بالکل واضح تھے، جو اللہ نے آپ کو مقصد بعثت دیا تھا۔ مکہ کے اندر ہی آپ نے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ میری بعثت قیصر و کسریٰ کے خاتمے کے لیے۔ اب یہ کلمات سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں الہام ہو اور کوئی سورس نہیں، کیونکہ ظاہری طور پر تو کوئی ایسے حالات نہیں جس کی بنیاد پر آدمی اتنی بڑی بات کرے، جس کے پاس اس وقت مکہ میں بھی اتنی بڑی جماعت موجود نہیں ہے۔ مکہ میں بھی جو لوگ آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں ان کی زندگیوں کے لالے پڑے ہیں، خطرات میں ہیں۔ مکہ کے اندر ان کی بات نہیں سنی جا رہی، مکہ کے نظام نے ان پہ جبر کیا ہوا، تشدد کرتا ہے، ان کی جان لے لیتا ہے۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کریں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو مشن دیا گیا، اس لیے آپ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری بعثت اس لیے ہوئی، اور یہ اس موقع پر بات کر رہے ہیں جس کو سیرت کی روایات میں موجود ہے۔ حضرت عباس بتاتے ہیں جو آپ کے چچا ہیں، اور اس زمانے کہتے ہیں جس زمانے میں ان پر ایمان لانے والے، ان کی بات ماننے والے کوئی 4-5 آدمی تھے، اس وقت میں نے ان کی زبان سے سنا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ قیصر کا خاتمہ کروں، میں اس لیے آیا ہوں کسریٰ کا خاتمہ کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ان کا مشن تھا وہ پہلے دن سے واضح کر دیا۔ ہاں، طریقہ کار کیا ہے وہ آہستہ آہستہ حالات کے مطابق بتایا جاتا رہا، اب کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، کیا بات پہنچانی ہے، نئے احکامات اب کیا ہیں، اب کس پر عمل کرنا ہے، کب تک عمل کرنا ہے، یہ عملی نوعیتیں تو حالات کے ساتھ ساتھ بتائی جاتی رہی۔ لیکن جو بنیادی بات تھی کہ اس دنیا میں آپ کو اللہ نے عالمی غلبے کے لیے بھیجا، یہ پہلے دن سے آپ کے سامنے واضح ہے۔
اب باقی تو عمل درآمد کی نوعیتیں ہیں کہ مکہ کے اندر کیا طریقہ کار رہا، کس طرح کام کو آگے بڑھایا، کیا چیلنجز تھے، کیا مسائل تھے، پھر مدینہ میں گئے تو پھر کیا طریقہ کار ہوا، پھر مدینہ سے دوبارہ کس طرح مکہ فتح کیا، یہ تفصیلات ہیں۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی، کوئی فکر ہی نہیں تھی، کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ آپ نے بھی کوئی نظام یا کوئی ریاست بنانی، یہ تو اتفاقاً آپ مدینہ چلے گئے مکہ کے حالات سے تنگ آ کر، تو وہاں پر لوگ آپ کی ماننے والے تھے، وہاں کے حالات سازگار تھے، اس لیے آپ کو موقع مل گیا کہ آپ نے حکومت بنا لی۔ تو یہ گویا کہ بہت ناقص فہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پوری طرح نہ سمجھنا، یہ کوئی ایک انفرادی سوچ ہے، اور خدا نہ خواستہ اس سے تو موقع پرستی کی سوچ سامنے آتی ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھانا۔ نبی ایسا نہیں ہوتا، نبی دنیا کے سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور پینترے بدلتا رہتا ہے۔ نبی اپنی بات میں پہلے دن سے واضح ہوتا ہے، دو ٹوک ہوتا ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر محض اقتدار لینا ہوتا تو مکہ کے اندر آپ کے پاس آفر تو تھی، اگر موقع پرستی ہوتی خدا نہ خواستہ تو آپ مکے کے اقتدار کا حصہ بن جاتے، لیکن آپ کو پتہ تھا کہ اس اقتدار کے ذریعے میں اپنے مشن کو تو آگے نہیں لے جا سکتا، یہ تو بنیادی میرے مقصد بعثت کی نفی ہے، اس لیے آپ نے مشکل راستے کا انتخاب کیا، آزمائش والے راستے کا انتخاب کیا، اور وہ آزمائش جس کو خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء سے زیادہ آزمایا گیا، ہر نبی پہ آزمائش آئی، لیکن موازنے کے طور پہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پر ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر اسی بات کو واضح کیا گیا کہ ایمان والی جماعت کا کردار اس دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ اس کا دنیا کے اندر کوئی کردار نہیں ہے اور دنیا کے بعد کے حوالے سے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی آپ یہ بات کہہ دیں، اعلان کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے میرے بندو جو ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے تو تمہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، صرف اپنے رب کا لحاظ، اس کا احساس اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور تمام چیزیں ذہن سے نکال دو، اور کسی کا کوئی لحاظ نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی سے کوئی متاثر نہیں ہونا، کسی بھی درجے میں کسی سے مرعوب نہیں ہونا، صرف اللہ کو سامنے حاضر ناظر سمجھو کہ ہم اس کے سامنے جواب دیں، اور اس کے مطابق اپنے دنیا کا کردار متعین، اور دنیا کا سب سے بڑا کردار کیا ہے؟ وہ سوسائٹی کے اندر عدل قائم کرنا۔ خود قرآن نے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تقوی کے قریب تر دنیا میں کیا چیز ہے؟ عدل قائم کرنا۔ اور پھر قرآن نے یہ وعدہ کیا ہے کہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو اس دنیا کے اندر اچھا کردار ادا کریں، جو اپنے اعمال کو صحیح رخ پر ڈالیں گے، صحیح نظریے کے تابع کر کے اپنی زندگی کے اعمال کو خوبصورت بنائیں گے، اسی دنیا کے اندر ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر ان کو غلبہ دیا جائے، دنیا کے اندر ان کو عروج دیا جائے، دنیا کے اندر ان کو عزت دی جائے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے وسائل سے استفادے کا ان کو موقع دیا جائے۔ اور پھر قرآن نے کہا ارض اللہ واسعہ، اگر ایک جگہ پہ حالات سازگار نہیں تو اللہ کی زمین کھلی ہوئی وسیع ہے۔ اگر مکہ کے حالات سازگار نہیں ہیں 13 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد، تو اب آپ یہاں سے اللہ کی دوسری زمین کی طرف چلے جائیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مواقع پیدا کر دی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو ڈاماڈول نہیں ہوتے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ جو تھوڑ دلیں، کچھ کام کیا پیچھے ہٹ گئے، ہمت ہار کے بیٹھ گئے، جزا فضا شروع کر دی، وہ تو نتائج نہیں لے سکتے۔ نتائج وہی لے سکتے ہیں جن کے اندر استقامت ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب جم جانا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہر مشکل کا سامنا کرنا، ہر مصیبت کا ہم نے مقابلہ کرنا، کسی بھی صورت میں دل کے اندر خوف نہیں لانا۔ اسی کو قرآن صبر سے تعبیر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کسی حساب شمار میں نہیں آتا، اس کے نتائج بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ اب مکہ کی جماعت نے صبر سے کام لیا تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج عالمگیر نظام کی صورت میں نکلے، کوئی حساب ہی نہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جماعت اتنی ترقی کرے گی کہ یہ دنیا کے نظاموں پہ غالب آ جائے گی۔ آج بھی دنیا کے اندر اس کو باقاعدہ اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، دنیا کے نظاموں پر نظر رکھنے والے ہیں، وہ اس پورے واقعے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں مکہ کی اور مدینہ کی یہ چھوٹی سی جماعت اس نے دنیا کے دو بڑے نظام ختم کر دیے، اور بغیر کسی دوسرے نظام کے تعاون کے۔ ورنہ دنیا کا تو طریقہ یہی ہے، آپ کسی ایک نظام کے ساتھ میں نے دوسرے نظام سے لڑنا شروع کر دیں، کسی سے تعاون لیں، کسی کے اعلی کار بنیں، اور یہاں پر وہ دونوں نظاموں کے مقابلے پر ایک ہی وقت کے اندر ادھر بھی مہم جاری ہے، ادھر مہم جا رہی ہے۔ تو یہ باقاعدہ آج دنیا کا موضوع ہے، اس کا مطالعہ ہوتا ہے بڑے بڑے اداروں کے اندر کہ کیا حکمت عملی تھی، کیا طریقہ کار تھا۔ تو اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہ جو جماعت تھی اس کی اتنی اعلیٰ درجے کی تربیت تھی کہ کسی طرح اس کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، اور اس میں بڑی اعلیٰ درجے کی دانش حکمت عملی موجود ہے۔ موقع اور محل کے اعتبار سے درست فیصلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایمان رکھنے والے ہیں یا اپنی ایمان کی نسبت رکھنے والے مسلمان ہیں، تو ان کے پاس تو پوری تاریخ موجود ہے۔ آج کی پستی سے نکلنے کے لیے ان کے سامنے یہ پورا نظام موجود ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی جماعت نے دنیا کی کایا پلٹی۔ اس کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس مشن کو سمجھا جائے کہ وہ مشن کیا تھا، اور اس مشن کے لیے افراد کار نے کس طرح محنت کی، اپنے اندر کیا اعلیٰ اخلاق پیدا کیے، کس طرح کی تربیت حاصل کی، کس طرح کی حکمت عملی وضع کی، کس طرح وہ اپنے آپ پہ انہوں نے قابو رکھا، کس طرح اپنی نفس کی خواہشات کو انہوں نے اپنے تابع کر دی، اس پہ غالب آ گئے۔ کوئی نفسانی خواہشات ان کو مغلوب نہیں کر سکے، اپنے خوف پہ بھی قابو پایا، اور چیزوں کو حاصل کرنے کا جو انسان کے اندر جذبہ ہے، یہ بھی جمع کروں، یہ بھی جمع کروں، جس کو حرص اور ہوس کہا جاتا ہے، ان سب پہ قابو پا لی، اور اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی زندگیاں وقف، اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کیا کہ جب بھی کوئی کام کرو اجتماعی انداز سے کرو، اس کا نظم قائم کرو، بھیڑ کی صورت میں نہیں، بلکہ اندر نظم اور اجتماعیت کے ساتھ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ 2 آدمی سفر پہ جا رہے ہو، تعین کرو کہ تمہارا نظم کون چلائے گا، امیر کون ہوگا، تاکہ دونوں ایک نظم کے تحت چلیں۔ حالانکہ دونوں نے سفر ہی کرنا ہے، ہم بھی روزمرہ سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ کہ تاکہ ذہن نشین قرار دیا جائے کہ ہماری ہر اجتماعی سرگرمی باقاعدہ نظم کے تحت ہو، یہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا۔ اس لیے ان کے ہاں نماز انفرادی طور پڑھنے کا تصور ہی نہیں تھا، اجتماع کے ساتھ نماز بھی پڑھی جاتی تھی۔ تو آج سب سے بڑا ہماری
مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے، اور جب اجتماعیت نہیں ہے تو آپ کا کوئی ادارہ ہی کام نہیں کرتا۔ خاص طور پہ جب آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو افراتفری پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ بظاہر آپ کا اجتماع ہے، بظاہر آپ نے ایک معاشرہ بنا رکھا ہے، بظاہر آپ کی ایک بستی ہے، بظاہر آپ کا ایک ملک ہے، لیکن اجتماعیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ کوئی بھی ابتلا آتی ہے وہاں پر ایسے افراد بھی موجود ہوتے ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو پہلے کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، جو اپنے گھر بار کسی مصیبت کی وجہ سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیچھے ہوتا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ جو ہمارا فاسد معاشرہ ہے، اس فاسد معاشرے کے اندر تو ہر شخص کا یہ مزاج بنا دیا گیا کہ اس نے دوسرے کی مصیبت سے فائدہ اٹھایا، اور جو نیکی کرنی ہے وہ رسمی کرنی ہے، نمائشی کرنی ہے۔ جو نیکی کرنی ہے پہلے اس کی نمائش ہونی چاہیے، پہلے اس کے لیے کوئی باقاعدہ فوٹو سیشن ہونا چاہیے، پھر جا کے نیکی ہوگی، اور وہ نیکی دکھانے میں زیادہ ہوگی، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور جب اس میں پورا کا پورا نظام ہی ملوث ہو جائے، جن کے ہاتھ میں نظام چلانا ہوتا ہے، اگر وہ بھی اتنی گری ہوئی حرکتوں پہ آ جائیں تو پھر عام آدمی کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے گویا ہمیں اجتماعی سوچ کی طرف آنا ہوگا، اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرنی ہوگی، اپنا اجتماعی ادارے بنانے پڑیں گے، پھر جا کے آپ اس سوسائٹی کے نظام کو صحیح خطوط پر ڈالنے کی حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ محض اس لیپا پوتی سے ظاہر کوئی نظام نہیں چلتا، چاہے جتنی بھی آپ اس کو سہارے دیتے رہیں، ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے رہیں، جب تک آپ کا داخلی نظام نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی بیرونی دفاع بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیشہ داخلی نظام مضبوط ہوتا ہے، پھر باقی چیزیں کو تعاون کے طور پہ ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ جب اندر ہی کھوکھلا ہو تو باہر سے جتنی مرضی آپ سہارے دیتے رہیں، وہ نظام زیادہ دیر نہیں چلتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کرنے کی، اس کی رہنمائی میں اپنے اندر اجتماعی سوچ پیدا کرنے کی، اور اس سوچ کے مطابق اپنے اندر اجتماعی ادارے بنانے کی، نظم و ضبط قائم کرنے کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔